یہ ہے کہ پیچھے نقصان کا بتایا گیا کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان کے اندر ہے. آگے اللہ ذکر کر کے یہ استثناء کر دیا، مگر وہ لوگ یعنی وہ لوگ بچ جائیں گے نقصان سے، ان لوگوں کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، قبر بھی اچھی ہو جائے گی. مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک کام کیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر ایک دوسرے کو وہ دین حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی نصیحت کرتے رہے. ایک دوسرے کو دین حق کی نصیحت کرتے رہے اس انداز میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ کنتم خیر امت، کہ اے لوگو تم اپنی مسلمانوں میری محبوب کی امت اپنی قدر کو بھول گئے ہو. جو اللہ نے تمہیں منزل مقام عطا فرمایا ہے اس کو بھول گئے ہو، کہ جب ہم نے اپنے محبوب کو ہی تمام رسولوں کا سردار بنا کے بھیجا تو اس واسطے محبوب کی امت کو بھی تمام امتوں کی سردار امت بنا کے بھیجا. اس واسطے کنتم خیر امت، کہ تم ایک بہترین امت ہو سابقہ امتوں میں سے. کیا اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے لیے نکلتے ہو، پیغام لے کے جاتے ہو لوگوں کے پاس. تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو. تو اس واسطے اگر اس پر عمل کیا جائے، خود بھی نیکی کرو، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دو، خود بھی برائی سے بچو، دوسروں کو بھی برائی سے بچاؤ، اور اللہ پر پختگی کے ساتھ ایمان رکھو، تو یہ مصداق ہو تم اس آیت کریمہ کا. کیا الا الذین آمنوا، یہ ہے وہ لوگ ایمان والے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے، کہ خود بھی نیک عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود بھی ایمان رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور چیز بھی میں واضح کر دوں کہ یہاں پر لفظ الا الذین آمنوا پہلے آیا ہے اور وعملوا الصالحات بعد میں آیا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنیت، یہ بریلویت، یہ سب گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، ہم نے کہا یہ گھڑی ہوئی نہیں، یہ قرآن و حدیث سے پڑھی ہوئی چیزیں ہیں. یہ قرآن و حدیث سے پڑھی ہوئی ہیں. کیسے؟ کہ سب سے پہلے عقیدہ ہے، کیونکہ الا الذین آمنوا، ایمان اور عقیدہ ایک ہی چیزیں ہیں، کہ سب سے پہلے عقیدہ پھر اس کے بعد اعمال، کیونکہ اس وقت تک اعمال کا سلسلہ چلتا ہی نہیں، نیکیوں کا سلسلہ چلتا ہی نہیں. اگر میٹر کے اندر بجلی کا کرنٹ نہ آئے، میٹر خراب ہو، تو پھر وہ آگے بجلی کس طرح فراہم کرے گا گھر کے اندر؟ اس وجہ سے جب عقیدہ گندا ہو تو پھر آگے اعمال کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ اس واسطے حالانکہ قیامت کے دن جو حدیث کے اندر آیا کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن یہ اس وقت پوچھا جائے گا کہ جب بندہ عقیدے کے پرچے میں پاس ہو کے جائے گا. عقیدے کے پرچے میں سب سے پہلے پاس ہونا ہے، اس کے بعد پھر نماز ہے، اس کے بعد پھر روزہ ہے، اس کے بعد پھر زکوٰۃ ہے، اس کے بعد پھر حج ہے. اور اگر وہ عقیدے کے پرچے میں ہی فیل ہو گیا تو پھر اسے تو اسی وقت جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا. عقیدہ نظریہ کی بقا پر قائم رہنا کی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، وہ یہ ہے. اور اگر بندہ اس سے ہی تھڑک گیا تو پھر آگے کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بھی واضح فرمایا کہ اگر چاہتے ہو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا مصداق بننا چاہتے ہو تو پھر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو بھی جہنم سے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اور پھر اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو، کیونکہ تم اپنے گھر کے سربراہ ہو اور یہ ساری تم پر ذمہ داری ہے. اگر تم اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے نہیں نبھاؤ گے، خود نماز پڑھو، گھر والوں کو نماز کا حکم نہ دو، خود روزے رکھو، گھر والوں کو روزے کا حکم نہ دو، تو اس واسطے یہ بھی حدیث پاک کے اندر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
گھر والوں کے متعلق اس کا جو سربراہ ہے اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تو نے گھر کے اندر کیا ہوتا رہا، کیا تو انہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، کیا تو انہیں برائی سے روکتا تھا، اور پھر یہاں پر یہ بھی پوچھا جائے گا کیا تو ان کی اصلی عقیدے کی اصلاح کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ تو اس واسطے امت کو بڑا اعزاز ملا، مگر وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ امت کو اتنا بڑا اعزاز ملا کہ جتنی بھی سابقہ امتیں آئیں، اللہ نے فرمایا تم تمام امتوں سے سب سے بہتر امت ہو، اور پھر بہتر امت کا حق تو ادا کیجئے، بہتر امت ہونے کا حق ادا کیجئے، اور حق کس طرح ادا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور حضرات محترم، یہاں پر یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اگر گھر کے اندر کیبل لگے ہوئے ہیں، فلمیں ڈرامے ڈش اینٹینا لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف گھر کے سربراہ 5 وقت نمازی ہیں، داڑھی چہرے پر ہے، مصلی کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو کیا ایسے بندے جو دیوس ہیں، کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ لوگوں کو تبلیغ کرے اور گھر کے اندر یہ حالت ہو، تو یہ بندہ اپنے گھر پر بھی پورا کنٹرول رکھے، گھر کا سربراہ۔ تو اس واسطے آج کل انسان جس طرح تیزی کے ساتھ دنیا کی حرص و ہوس میں بڑھ رہا ہے، اور اس کے سپنے رات دن امیر ہونے کے، پہلے گاڑی تھی چھوٹی یا بڑی گاڑی ہو، پہلے اچھا گھر تھا اب کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، پہلے زمین تھوڑی تھی 50 بیگھے اور ہو گئی، پھر 100 بیگھہ ہو جائے، تو یہ حرص انسان کا اگر اس طرح انسان چلتا رہا تو یہ حرص انسان کو لے ڈوبے گا، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے محبوب کی امت کے لیے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي عَلَى الْمَالِ، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ موجود ہے، اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ تو میری امت کا فتنہ مال سے محبت کرنا ہے، یہ مال سے محبت کرنا یہ میری امت کا فتنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اس سے خود اندازہ لگاؤ کہ جس چیز کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے فتنہ کہا، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان موجود ہے کہ ما ذئبان جایان ارسل فی غنم، کہ 2 بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے اندر چھوڑ دیا جائے، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے اندر اتنا نقصان نہیں کرتے، نہر بھیڑیے نہر وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان انسان کا جتنا نقصان مال کی محبت اور منصب کرتا ہے، اور وہ بھی دین کا نقصان۔ دین ہی کے لفظ آئے ہیں حدیث پاک کے اندر کہ میرا نام ہو دنیا میں، میرا چرچا ہو، میں بڑا امیر بن جاؤں، میں ایم پی اے بن جاؤں، میں ایم ایل اے بن جاؤں، میرے پیچھے نوکر چاکر ہوں، میرا نام ہو دنیا پر، یہ منصب کی محبت ہے اور مال کی محبت۔ فرمایا یہ 2 بڑے فتنے اتنے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سامنے رکھیے کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا۔ حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ خدا کی قسم، مجھے اپنی امت پر یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے شرکی تو جڑیں کاٹ دیں، محبوب کے آنے کی وجہ سے شرک ختم ہوا۔ کافر شرک کرتے رہے، میری امت شرک نہیں کرے گی، ہاں شرک اصغر تو کرے گی لیکن شرک اکبر میری امت نہیں کرے گی۔ شرک اصغر ریاکاری،
نماز دکھاوے کے لیے پڑھنا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، قرآن دکھاوے کے لیے پڑھنا، تہجد دکھاوے کے لیے پڑھنا، اللہ کی رضا کے لیے نہ پڑھنا، تو جو بھی نیک کام ریاکاری کے لیے ہو اسے شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اور اس سے ایمان، یعنی ایمان کا نقصان اس سے نہیں ہوتا کہ ایمان ہی بندے کا ختم ہو جائے، لیکن شرک اکبر سے بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی، یعنی شرک اکبر نہیں کرے گی، مجھے اس پر میری خوف نہیں آیا، لیکن ولیکن اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا مجھے خوف یہ ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ اب یہ صحابہ کو، وہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت کے اندر اپنا زمانہ پایا، صاحب ذرا یہ امت، یہ خطاب صرف صحابہ کو تو نہیں تھا، صحابہ نے تو شرک کی جڑیں کاٹیں اور اسلام کے پرچم کہاں کہاں تک نہیں لہرائے۔ خطاب جو تھا قیامت تک کی آنے والی امت کو تھا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے احوال جانتے ہیں، قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، اس کے اندر جو کچھ بھی ہونا تھا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جانتے بھی تھے اور اس کا حل بھی ارشاد فرماتے تھے۔ تو لہٰذا فرمایا مجھے خوف ہے تم پر یہ کہ تم میرے بعد دنیا دار ہو جاؤ گے، شرک نہیں کرو گے، دنیا دار ہو جاؤ گے، اس بات کا مجھے خوف ہے۔ اللہ اکبر، آج دیکھ لو جس چیز کو حضور فتنہ فرمائے کہ میری امت کے لیے بڑا فتنہ ہے یہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، امت اسی کے پیچھے دوڑ پڑی۔ چلو رزق کے حلال کے لیے کسب کرنا، دوڑنا اور اس کو رزق کے حلال کو تلاش کرنا یہ تو عبادت ہے، رزق کے حلال کو تلاش کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا یہ تو عبادت ہے، لیکن اصل میں بات ان کے لیے ہے کہ جنہیں اللہ نے بہت دیا ہے اور بہت ہونے کے باوجود جن کی یعنی آرام سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ اور آئے اور زیادہ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ اور پھر یہاں پر ایک اور حدیث پاک بھی موجود ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذہب، کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے، سونے کی ایک وادی ابن آدم کو دے دی جائے۔ اب یہاں پر وادی کا ذکر ہے اور وادی کتنی بڑی ہوتی ہے، اس میں کہتے ہیں وادی کشمیر، تو ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے، پھر بھی اس کا یہ جو مائنڈ ہے نا، یہ دماغ کھوپڑی پھر بھی نہیں بھرے گی ایک وادی سے بھی، یعنی اتنا حرص زیادہ ہے انسان کے اندر کہ پھر بھی اس کی کھوپڑی نہیں بھرے گی کہ وہ کہے گا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے ایک اور وادی مل جائے، 2 وادیاں ہوں میرے پاس سونے کی۔ تو اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالآخر قبر میں جا کر مٹی اس کی حرص کو بھرے گی، اس کی کھوپڑی کے اندر جب مٹی جائے گی تو اس کے حرص کو بھرے گی۔ تو اس واسطے دین کا درد آج کل ختم ہو گیا، ہم نے دنیا کی خاطر اتنا دوڑے کہ ہمارے مدارس ویران ہو گئے، گھر کے اندر سکون نہیں ہے، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس واسطے اتنا زیادہ دوڑ بھی نہ لگاؤ کہ اچانک موت کا فرشتہ آئے تو اس وقت پھر کیا پلے ہوگا کہ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے الہاکم التکاثر، کہ تمہیں غافل رکھا مال کی محبت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، مال کی محبت میں اتنا تم غافل ہو گئے کہ موت کا خیال بھی ذہن سے چلا گیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اچانک موت کا فرشتہ آ گیا، اور پھر قبروں کا منہ جب تم نے دیکھا حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ان قریب جان لو گے، پھر ہاں ان قریب جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، اور اگر مال کی محبت تمہیں اگر پتہ ہوتا، خدا کا خوف ہوتا، یقین ہوتا آخرت کا، تو کبھی مال کی محبت نہ رکھتے،
यकीनी अगर जानना जानते, कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन ला तरवुन्नल जहीम। फिर फरमाया जब दुनिया में तूने अल्लाह रसूल के जिक्र को छोड़ दिया तो फिर जहन्नम को देखो आज, ला तरवुन्नल जहीम सुम्मा ला तरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर यकीनी देखना देखोगे। तो इस वास्ते क्यों ना हम अपने आप को तब्दील करें, अपने अंदर तब्दीली लाएं। दीन और दुनियावी तालीम में इम्तियाज़ करना चाहिए कि दुनियावी तालीम आपके अच्छे रोज़गार के लिए है कि रोज़गार अच्छा हो जाए, लेकिन दुनियावी तालीम इतना हद से ज़्यादा देना कि बिल्कुल दीन के औलाद को दीन के करीब ही ना आने देना, और फिर उससे नतीजा क्या निकलता है? क्योंकि दुनियावी तालीम और दीनी तालीम के अंदर जो फ़र्क है ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे कि जब मैट्रिक पढ़ के जाते हैं, मैट्रिक जब पढ़ते हैं तो पहले कपड़े होते हैं, फिर पैंट शर्ट आ जाती है, फिर क्लीन शेप हो जाते हैं, और फिर जब ऊपर थोड़ा आगे जाते हैं एफ़ए तक तो फिर और ज़्यादा खराफात आते हैं, और फिर बेहयाई के ज़्यादा नुकसानात, और फिर ज़्यादा जब ऊपर जाते हैं फिर मज़ीद ज़्यादा खराफात आते हैं। और जो सिर्फ अंग्रेज़ी तक महदूद रहे कि उन्हें ना कभी मदरसे का शक्ल भी ना देखी उसने, तो फिर वो क्या उससे क्या तुम रखोगे उस पर कि ये क्या हमारे साथ आगे सलूक करेगा? जिसने पढ़ी अंग्रेज़ी हो तो साफ ज़ाहिर है उसने कोई अदब नहीं करना, क्योंकि अदब तो दीन के अंदर है। अदब कुरान सिखाता है, अदब मुस्तफ़ा का फरमान सिखाता है, और जब कुरान को ही छोड़ दिया और अहदीस को ही छोड़ दिया तो फिर ऐसे कई हज़ार आते हैं उलमा के पास कि हज़रत तवीज़ बना के दो, हमारी औलाद हमारी नाफरमान हो गई। यानी जब चिड़िया चुग गई खेत तो किस मुँह से कहते हो? जो कुछ है सब अपने हाथों के हैं करतूत, शिकवा है ज़माने का न किस्मत से गिला है, देखे हैं दिन सब अपनी गफलत के बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। फरियाद है कश्ती उम्मत के निगेबान, बेड़ा ये तबाही के करीबान लगा है। कर हक से दुआ उम्मत मरहूम के हक में, खतरों में बहुत इसके जहाज आके घिरा है। हम नेक हैं बद हैं फिर आखिर हैं तुम्हारे, निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है। तो इस वास्ते अपने आप को बदलना होगा, अपनी औलाद को बदलना होगा, अपने घर को बदलना होगा।